السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ حدیث قدسی یقیناً آپ لوگوں نے پہلے سن رکھی ہوئی ہوگی کہ اے ابن آدم، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، بس ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، لیکن اگر تو نے سپرد کر دیا خود کو جو میری چاہت ہے تو میں وہ بھی تجھے عطا کر دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ لیکن اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے، پھر آخر ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے۔ یہ حدیث قدسی میری جان آپ نے آج سے پہلے نمبر آف ٹائم سنی ہوگی، لیکن کیا کبھی آپ نے یہ غور کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العزت اس حدیث قدسی میں اپنی کس چاہت کا ذکر کر رہے ہیں؟ کیا ہے اللہ رب العزت کی چاہت؟ کیا ہے اللہ رب العزت کی چاہت کا معاملہ؟ بیسیکلی اللہ رب العزت کی چاہت ہے صرف اونلی، صرف میرے لیے، خاص طور پر میرے لیے۔ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارا ہر عمل میرے لیے ہو، صرف میری خوشی کے لیے ہو اور صرف میری خاطر ہو، یہی ہے تمہارے رب کی چاہت تم سے۔ اللہ کہتے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو، صرف میری ہی بندگی کرو، صرف مجھی سے مدد مانگو، صرف مجھ پہ اندھا یقین کرو، صرف مجھی پہ مان کرو، مجھی پہ بھروسہ کرو۔ تمہارا جینا، تمہارا مقصد حیات صرف میں ہوں، صرف مجھے پانا، صرف میری چاہت، صرف میری فرما برداری۔ تمہارا محبوب، تمہارا مطلوب اور تمہارا مقصود صرف اور صرف میری ذات ہو۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ یہ ایک کرسٹل کلیئر میٹر ہے کہ جب تمہاری زندگی کی ہر چیز کی عطا میں نے کی ہے، ہر رحمت میری عطا کی ہوئی، ہر نعمت میری عطا کی ہوئی، اور وہ تمہیں سب کچھ دینے والا صرف میں، یعنی کہ تمہارا رب، یعنی کہ اللہ۔ جب تمہاری زندگی کی کسی معاملے میں، کسی بھی میٹر کو لک آفٹر کرنے میں کوئی اور ہستی شامل ہی نہیں ہے، تمہیں عطا کرنے میں کوئی اور ہستی شامل ہی نہیں ہے، تمہیں پالنے میں کوئی اور ہستی شامل ہی نہیں ہے، تو پھر مجھے بتاؤ نا کہ تمہارے عمل کے اندر صرف میرا ہی حق کیسے نہیں ہونا چاہیے؟ تمہارا مطلوب، تمہارا مقصود اور تمہارا محبوب صرف میری ہی ذات کیسے نہیں ہونی چاہیے؟ میری جان، اللہ تعالیٰ کی یہ جو چاہت ہے نا، صرف میرے لیے یا صرف میری خاطر، یہ ایک بہت سینسٹیو ایشو ہے، اتنا سینسٹیو
کہ اس بات کو سمجھ لیجئے بہت اچھے طریقے سے کہ اگر ہماری زندگی اللہ کی اس وانٹ، اللہ کی اس چاہت صرف پہ مرکوز نہیں ہوتی نا، ہمارے اعمال صرف پہ مرکوز نہیں ہوتے، خاص طور پہ اللہ کے لیے مرکوز نہیں ہوتے، تو ہم بہت بڑے رسک میں ہیں۔ یہ ایک جیتے جی پل صراط ہے جس کے اوپر سے ہمیں انٹینشلی پاس آن کرنا ہے، جیتے جی پاس آن کرنا ہے۔ بینگ اے مسلم وومن، اگر ہم گڈ ڈیڈز کر کر کے تھک بھی جائیں نا، لیکن وہ گڈ ڈیڈز صرف اللہ کے لیے نہ ہوئیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر نہ ہوئیں، اور صرف اللہ کی ذات کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے نہ ہوئیں، تو میری جان اللہ رب العزت ہماری ان تمام ایفرٹس کو ریجیکٹ کر دیں گے۔ اللہ پتہ کیوں ریجیکٹ کر دیں گے؟ کیونکہ اللہ رب العزت سب سے بلند مقام باغیرت ہستی ہیں، بہت غیرت مند ہیں۔ ہم اللہ کی ایک حقیر سی مخلوق ہیں، ہماری خود کی کوئی اوقات نہیں، ہماری خود کی کوئی وقت نہیں، ہمارا خود کا اپنا کچھ نہیں، اس کے باوجود ہماری ایگو، ہماری سیلف ریسپیکٹ ہماری اپنی ذات کے لیے بڑی پوزیسو ہے۔ اللہ کہتے ہیں ذرا اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو، اور ذرا خود سے یہ سوال پوچھ کے تو دیکھو کہ جس سے تم محبت کرتی ہو، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ وہ شخص جیسی محبت تم سے کرتا ہے ویسی ہی محبت وہ شخص کسی اور سے بھی کرے؟ جیسا حق اس شخص پہ تمہارا ہے ویسا ہی حق اس شخص پہ کسی اور کا بھی ہو۔ جو مقام تمہارا اس کی زندگی میں ہے، اسی مقام پہ کوئی اور بھی تمہارے ساتھ کھڑی ہو۔ جیسی محبت کی باتیں وہ شخص تم سے کرتا ہے ویسی ہی محبت کی باتیں وہ کسی اور سے بھی کرے، یا جیسے تحفے وہ تمہیں دیتا ہے ویسے ہی تحفے وہ کسی اور کو بھی دے۔ تو کیا تمہاری غیرت، تمہاری محبت، تمہاری ذات اس شیئرنگ کو ٹالیریٹ کرے گی؟ اس حق تلفی کو ٹالیریٹ کرے گی؟ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسی منطق ہے تمہاری کہ میں حیران ہوں کہ اپنی ذات کے لیے تو تم اتنی پوزیسو ہو کہ تم بٹا والا نہ لو، تم تقسیم ہوا نہ لو، تم مشترک نہ لو، تم کسی جیسا نہ لو، لیکن میں رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، اپنی ذات میں وحدہ لا شریک، جس جیسا واقعی کوئی نہیں، جس کی مثل کوئی نہیں، جس جیسی شان کسی کی نہیں، جس جیسی عظمت و بزرگی کسی کی نہیں، جس کے اوپر کسی کا احسان نہیں، جس کی ضرورت کسی کے ساتھ جڑی ہوئی نہیں، جو کسی کا محتاج نہیں، جو اپنی ذات میں مکمل ہستی، وہ بٹا ہوا کسی جیسا یا مشترک معاملہ قبول کرے گا؟ اللہ کہتے نہیں، یہ سب معاملے میری شان کے خلاف ہیں۔ میں تمہارے وہی معاملے قبول کروں گا جو خالصتاً اور صرف تم میرے لیے کرو گی، اور یہ تبھی ہوگا جب میری محبت تمہاری زندگی میں سب سے اوپر ہوگی۔ جیسی محبت تم مجھ سے کرتی ہوگی ویسی کسی سے نہ کرتی ہوگی، تمہاری محبت کی پیک صرف میرے لیے ہوگی،
اللہ کہتے ہیں یہ سب معاملے تم سے تبھی ہوں گے میری بندی. Allah says that your Lord is special. Allah is special. اللہ کوئی عام ہستی نہیں ہے کہ تم جیسا بھی بکھرا ٹوٹا پھوٹا تقسیم شدہ مشترک بٹا ہوا دیتے رہو گے اور میں لیتا رہوں گا. اللہ کہتے ہیں تم چاہے مال کی ریل پیل کر دو میری راہ میں بانٹنے کی، تم چاہے اپنی جان کی قربانی دے دو، تم چاہے میرے علم کی اشاعت کے لیے دن رات لگا دو، لیکن اگر ان تمہاری ساری سروسز میں تمہارے کسی بھی عمل میں کہیں پہ بھی تمہاری ذات یا تمہاری ذات کے ساتھ جڑا ہوا کوئی اور شخص یا دنیا کہیں پہ بھی شامل ہوئی نا، اللہ کہتے ہیں میں وہاں پر تمہاری ہر چیز کو ریجیکٹ کر کے پھینک دوں گا. اللہ کہتے ہیں میری غیرت کے لیول پہ جا کے مجھے پہچانو. تمہارا رب جیسی غیرت رکھتا ہے اور جیسا بے نیاز ہے اور جیسی سیلف رسپیکٹ رکھتا ہے، اللہ کہتے ہیں ایسی کوئی نہیں رکھتا. اس لیے میری چاہت کے مطابق اپنی چاہت کو قربان کر دو گی تو سب تمہارا، تمہارے رب کی محبت بھی تمہاری. لیکن اگر مجھے ہلکا لوگی، میرے معاملات کو ڈی ویلیو کرو گی یا مجھے مشترک بٹاوا یا کسی جیسا دو گی، تو اللہ کہتے ہیں پھر تمہارے رب تمہاری کسی چیز کو آن نہیں کریں گے. اس لیے ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی بہت اشد ضرورت ہے میری جان، کہ اللہ رب العزت کا، ہمارے پیارے رب کا مقام کیا ہے. وہ جو جنت اللہ نے بنا ڈالی ہے نا میری جان، اس کی قیمت بہت بھاری ہے، اور اس کی قیمت ہے صرف، یہ صرف لفظ کہنا آسان ہے لیکن اس کو زندگی کے اندر مرکز پہ رکھنا بہت مشکل ہے، بہت مشقت طلب عمل ہے یہ. تبھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں تمہارے اور اپنے درمیان ہر معاملہ ٹاپ سیکرٹ چاہتا ہوں. میرے لیے کی گئی تمہاری عبادت، میرے لیے دی گئی تمہاری قربانی، میری مشکلات پہ تمہارا صبر، اور میری راہ کے اندر کیا گیا کوئی بھی تمہارا عمل سیکرٹلی صرف مجھے ہی پتہ ہونا چاہیے، کسی اور کو اس کی ہوا بھی نہیں لگنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اگر تم صرف میرے لیے کر رہے ہو نا، تو تمہیں بغیر فیڈ بیک کے سب کچھ کرنا ہوگا. تمہیں انسانوں کی طرف سے کسی بھی چاہ کے فیڈ بیک کے بغیر ہر عمل کو ان کو ڈیلیور کرنا ہوگا. تمہیں ہر چیز پر صبر کرنا ہوگا اور سر پھینک کے صرف میرے لیے عمل کرنا ہوگا. Allah says that I want a special, superb and above of all relation between you and me, my love, my dearest bande, my ibn Adam. This is my want. یہی ہے میری چاہت کہ تمہارا سب کچھ صرف اور صرف میرے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.